المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، انتظامیہ کمیٹی اور میرے خانپور کے اہل طویل بھائیوں، میری مسلم ماں بہنوں بیٹیوں، مجھے محترم بھائی عامر صدیقی صاحب کی طرف سے حکم ملا ہے کہ منہج اہل حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سمجھنے اور پھر ہم دونوں کو عمل کرنے کی توفیق آمین۔ یہ اسپیکر کو بار بار نہ چھیڑیں، سٹ ہے اپنی جگہ پر۔ مقصد ایکو کھول کر شور بچانا نہیں ہے، لوگوں تک ایک میسج اور پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ اللہ نے ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں بھی سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس نے مسلمان بنایا، پھر مسلمانوں میں بھی سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور پھر امت میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی سب سے بڑا احسان یہ ہے
کہ آپ کی امت میں بنا کر پھر ہمیں توحید والا بنایا۔ گویا جنت میں جانے کے دو گر ہیں۔ ایک گر یہ ہے کہ آپ کے پاس توحید ہونی چاہیے، آپ کی عبادت کا مقصد اللہ کو راضی رکھنا ہونا چاہیے، اور دوسرا گر یہ ہے کہ آپ کی وہ عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ دو چیزیں جب آپ کو حاصل ہو جائیں، آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو حاصل نہ ہوں تو آپ ناکام ترین شخص ہیں۔ اللہ سے ہر وقت یہ دعا کیا کریں۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ کامیابی کے لیے اللہ نے دو باتیں بتائی کہ اگر کوئی شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور دوزخ سے بچانے کے بعد جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا اس نے دنیا میں بنگلے کتنے بنائے، کاروبار کتنا کیا، اس کا بیلنس کتنا تھا، نہیں، اپنے آپ کو جس نے دوزخ سے بچایا اور جنت کا حقدار بنا دیا، فرمایا وہ کامیاب، باقی سارے ناکام۔ اور یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے، سچی بات ہے کہ، اور ہمارا منہج بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے قرآن میں جب ان کا تذکرہ کیا نا، دنیا میں جس بھی پیغمبر کا اللہ نے تذکرہ کیا قرآن میں یا رسول اللہ نے حدیث میں، ان کا تذکرہ ان کی ولادت سے، ان کی پیدائش سے، لیکن جو ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، تو آپ کی ولادت سے شروع نہیں کیا، بلکہ دنیا کے وجود میں آنے سے بھی پہلے ان کا تذکرہ کیا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک مکی حصہ ہے، ایک مدنی حصہ ہے۔ مکی حصہ ہجرت سے پہلے ہے اور مدنی حصہ ہجرت کے بعد۔ ہجرت سے پہلے والا حصہ 10 سال پر محیط ہے اور ہجرت کے بعد والا 13 سال پر محیط ہے۔ ان پہلے 10 سالوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کی زمین بنائی، صرف دو کا، ایک اللہ کی توحید کہ تمہارا رب ایک ہے اور اس کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں ہے، بے شک۔ دوسری بات کہ ہم نے یہاں سے مر جانا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ یہ جو بات تھی کہ دوبارہ اٹھنا ہے، یہ کفار مکہ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مر جائیں گے، بالکل مٹی ہو جائیں گے، پھر کیسے مریں گے؟ ایک دن ابو سفیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت کی بات، قبرستان سے بہت ہی پرانی بوسیدہ ہڈی لے کر آئے، کسی بھی مردے کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے آ کر اس ہڈی کو ایسے مسلا، انگلی اسے ایسے مسلا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پہ گرنے لگی۔ یعنی وہ اتنی پرانی تھی کہ یہ ایکو بند کرو یار، اس کا اسپیکر کو کیوں چھیڑتے ہو تم بار بار، پیسے نہیں ملیں گے تمہیں۔
اس نے آ کر آپ کے سامنے اس طرح مسئلہ اور ریزہ ریزہ ہو کر وہ ہڈی نیچے گرنے، اس منظر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا۔ اب ابو سفیان نے ایک سوال اٹھایا، سوال یہ کیا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو بالکل ریت بن چکی ہے، جو ریت بن چکی ہے اس کو کون زندہ کرے؟ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، اب دیکھو آسمانوں سے زمین تک آنے میں چند سیکنڈ لگے، اور جبریل آپ کے پاس آ گئے، کہا اللہ کے رسول اسے کہہ دیجیے قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، اسے کہہ دیجیے کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا۔ یعنی تمہیں اس بات پہ تو تعجب ہے کہ اب اس ریت بنی ہوئی ہڈی کو دوبارہ کوئی کیسے زندہ کرے گا، تو اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ پہلے تمہاری یہ ریت بھی نہیں تھی، اب تو ریت تو ہے نا، پہلے تو ریت بھی نہیں تھی، تمہارا نام بھی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے دنیا والو کیوں بھول جاتے ہو، تم پر ایسا زمانہ بھی گزر چکا، ایسا زمانہ بھی بیت چکا، لم یکن شیئا مذکورا، دنیا میں تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، تیرا دنیا میں کوئی تذکرہ تک بھی موجود نہیں تھا، پھر ہم نے تمہیں بنایا، تمہیں شناخت دی، تمہیں نام دیا، تمہیں وجود دیا، اب تم تعجب کرتے ہو کہ وہ رب جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ کیسے بنائے گا؟ ارے پہلے تو تمہارا نقشہ اور خاکہ بھی دنیا میں نہیں تھا، اس پروردگار عالم نے تمہارا نقشہ بنایا ماں کے بطن میں، جہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا مصور، بڑے سے بڑا کاریگر اندھیرے میں تصویر نہیں بنا سکتا، رب العالمین نے اندھیرے میں تصویر بنائی۔ دنیا کا کوئی بھی مصور کسی ٹھوس چیز پر تصویر بناتا ہے، لکڑی پر، کاغذ پر، پتھر پر، دیوار پر، لیکن رب العالمین نے ایک قطرہ پانی پر انسان کی تصویر بنائی، اور پھر اس اندھیرے میں مجال ہے کہ ناک غلط جگہ لگی ہو، آنکھ کی جگہ ناک لگا دی گئی ہو یا ناک کی جگہ آنکھ لگ گئی ہو، اس اندھیرے میں بھی ہر چیز اپنی جگہ بنائی، ناک اور آنکھ اور کان تو پھر بھی کچھ بڑی چیزیں ہیں، رب العالمین نے جو تمہاری انگلیوں کے پور پر جو نشان بنا دیے ہیں، جو آج نادرہ والے تمہاری شناخت اس انگوٹھے اور انگلی سے کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دائرے والی لکیریں بھی اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ مماثل نہیں بنائی، حتیٰ کہ باپ اور بیٹے کی یہ انگلیوں کے پور بھی باہم نہیں ملتے، اربوں کروڑوں دنیا میں لوگ آئے، کسی ایک کا بھی یہ پور دوسرے سے نہیں ملتا، اللہ رب العالمین کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اللہ کے حبیب نے پورے 13 سال مکے کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہی دعوت دی، 13 سال تک زمین ہموار کی، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، بلکہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں ابھی دنیا کا کوئی وجود نہیں تھا، قرآن پاک بیان کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، ارے انسانوں وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ وہ پل یاد کرو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی
جتنی بھی روحیں تھی قیامت تک آنے والی رب العالمین نے آدم کی پشت سے نکالی، ان کو جمع کیا، خاص وجود بخشا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے خطاب کیا، ان کے سامنے ایک قرارداد رکھی، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تم دنیا میں جاؤ گے، میں تمہارا میزبان ہوں گا، دنیا میں تم میرے مہمان ہوں گے، ساری کی ساری زمین کو دسترخوان بنا کر تمہارے سامنے بچھا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں اس زمین پر تمہارے لیے چن دوں گا، آسمان کو چھت بنا دوں گا، زمین کو بچھونا بنا دوں گا، تم میرے یہاں مہمان بنو گے۔ بتاؤ میری وہ نعمتیں کھانے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے؟ الستُ بربکم، میری نعمتیں برتنے کے بعد مجھے اپنا رب مانو گے کہ نہیں؟ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، آسمان کو تابانی، سورج کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے۔ الستُ بربکم، میری یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد بتاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ پھر رب العالمین نے پوچھا، یہ دنیا میں جتنے سمندر اور دریا ہیں، یہ سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، دریا متلاطم نظر آئیں گے تمہارے لیے، ندیاں بلکھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ الستُ بربکم، مجھے اپنا معبود مانو گے کہ نہیں؟ پوری کی پوری دنیا نے، قیامت تک آنے والی ساری مخلوق نے یکسوا ہو کر کے کہا، قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، ہم تیرے سوا کسی کو نہیں مانیں گے۔ اس میں نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہے، ہر طبقے کا آدمی اس مخلوق کے اندر موجود ہے۔ رب العالمین نے پوچھا کس کو معبود مانو گے؟ مجھے مانو گے کہ نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تجھے ہی تو مانیں گے۔ دنیا میں آنے کے بعد وہ وعدہ سارے بھول بیٹھے، آج کوئی کس مزار پہ، کوئی کس قبر پہ، کوئی کس حجر پہ، کوئی کس شجر کے نیچے جھکا پڑا ہے، اپنی جبین نیاز جھکاتا ہے، اللہ رب العالمین سے کیے وعدے بھول گیا۔ اللہ کے حبیب آئے، اللہ کے دیگر انبیاء آئے، دنیا کو ایک ہی دعوت دیتے رہے، دنیا والوں نمک حلالی کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنی جبین نیاز نہ چھپاؤ۔ یہ نمک حلالی کا راستہ ہے، جس کا دیا کھاتے ہو، جس کا دیا پہنتے ہو، جس کا دیا اوڑھتے ہو، جس کا دیا بچھاتے ہو، جب شکریہ کا وقت آئے تو گن بھی اسی کے گاؤ، ترانے بھی اسی کے گاؤ، سجدے بھی اسی کے کرو، جبین نیاز بھی اسی کے آگے جھکاؤ۔ دنیا میں پیغمبر سے لے کر ایک چھوٹے آدمی تک سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے آگے بے بس ہیں، کسی کا کوئی زور کوئی بس نہیں چلتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قرآن کہتا ہے ذرا مچھلی والے کا
सुनो, हमसे पूछे बगैर इलाका छोड़ के चल दिया। वो समझा हम दरिया पार कर लेंगे, अल्लाह का फैसला है आज इसे पार नहीं लगने देना। खानपुर वालों बताओ, अल्लाह के पैगंबर की मर्जी पूरी हुई या अल्लाह की मर्जी? अल्लाह की मर्जी। यहाँ तो दुनिया वाले ये अकीदा रखते हैं कि एक बुढ़िया की बारात डूबने लगी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ नीचे आ गया। अरे यहाँ पूरे का पूरा पैगंबर कश्ती में सवार है, लेकिन कश्ती डूबने लगी। कोई बचाने वाला नहीं अल्लाह के सिवा, कोई बचाने वाला नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा डाला, बार बार पूरे डाले, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है। आखिर उनको दरिया बुर्द किया, मछली ने लुकमा बनाया, मछली के पेट में जा पहुंचे। कुरान ने बड़ी अजीब बात की, फरमाया फनादा फिज़्ज़ुलुमात। मछली के पेट में जाते ही यूनुस अलैहिस्सलाम को रब याद आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा। फनादा फिज़्ज़ुलुमात अरबी में जमा कम अज कम 3 से शुरू होती है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, हज़रत यूनुस ने अंधेरे में नहीं, कई अंधेरों में रब्बुल आलमीन को पुकारा। रात की स्याही का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा, शिकम माही का अंधेरा, तीनों अंधेरों में यूनुस के लबों पर किसका नाम आया? खानपुर वालों। अल्लाह का कुरान कहता है लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस के लबों पर हमारा नाम ना आता, अगर यूनुस अपनी मुश्किल में हमें ना पुकारता, ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबासून, हम क़यामत तक यूनुस को मछली के पेट में रखते, हमारे सिवा कोई उसकी दस्तगीरी ना कर सकता। क़यामत का दिन होता, सारी दुनिया कब्रों से निकलकर मैदाने माशर में आती, अकेला यूनुस मछली के पेट से निकलकर मैदाने माशर में आता। अगर हमें ना पुकारता, पैगंबर भी बेबस है उसके आगे, वो मदद करे, वो हेल्प करे, बंदा बच सकता है। अगर वो मदद ना करे, बंदा नहीं बच सकता। बेशक सारी दुनिया उसके लिए कामयाबी का महवर और मरकज अल्लाह ने अपनी जात पर। मेरे साथ जुड़े रहोगे कामयाब, और अगर रब को छोड़ दोगे तो फिर दुनिया में है कौन? जिसको रब छोड़ दे, फिर कौन है जो उसको पार लगाए? कोई भी। कौन है जो उसको डूबने से बचाए? अल्लाह का पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका अपना सगा रफ्ते जिगर उनकी नजरों के सामने डूब गया, और वो देखते रहे। लोग तो बगदाद से आकर कश्तियां करा देते हैं ना, अल्लाह का पैगंबर सामने खड़ा है, सामने आंखों से देख रहा है, मेरा रक्त जिगर डूब रहा है, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं, अल्लाह के साथ। और इनकी जो गुफ्तगू रब्बुल आलमीन ने बयान की, मुशरिक और मुवाहिद में फर्क कितना है। बेटा मुशरिक है, बाप पैगंबर और मुवाहिद। जब बाप बेटे से कहता है बेटा इरकब माना या बुनय्या इरकब माना वला तकुम मअल काफिरीन, काफिरों के साथ ना हो, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा। बेटा कहता है आप मुझे डराते हो, पानी आएगा, ये होगा, वो होगा। उसमें बड़ी अजीब बात, क्योंकि मुशरिक है ना, मुशरिक का सारा भरोसा, सारा तकिया ज़ाहिरी वसाइल पर होता है, असबाब पर होता है। अल्लाह पर भरोसा नहीं होता, वसाइल पर भरोसा होता। तो बेटे ने कहा अब्बा आप मुझे डराते हो पानी से, पानी कितना ऊंचा है? फरमाया सावी इला जबल, ये सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है, इस पहाड़ पर भाग के चढ़ जाऊंगा। यासिमुनी मिनल मा, ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे बचाएगा, बल्कि कहा ये पहाड़ मुझे उस पानी से बचाएगा। कितना ऊंचा पानी आएगा? सावी
इला जबल, इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो मुवाहिद हैं, फौरन बेटे के नजरियात को गलत करते हुए फरमाया ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाह, बेटे ये तेरी भूल है, आज अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अज़ाब से कोई भी बचाने वाला नहीं। अल्लाह बचाएगा तो कोई बचेगा, अल्लाह नहीं बचाएगा तो कोई कैसे बचेगा। सब कुछ अल्लाह के हाथ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के पूरे 13 साल एक ही दावत, एक ही तबलीग की कि लोगों तुम्हारा रब एक है। यही दावत आप देख ले, मक्की सूरतें जितनी हैं उसमें आपको 2 अकीदे मिलेंगे, एक अकीदा तौहीद और एक अकीदा आखिरत। ये दोनों जब पक्के हो गए, बाकी सारा इस्लाम मदीने में जाके 10 सालों में पूरे का पूरा इस्लाम अल्लाह ताला ने जो क़यामत तक के लिए लोगों को चाहिए था वो सारा इस्लाम अल्लाह ने उतारा। अब आप देखिए हमारी मनहजी जो दावत है वो इन्हीं बातों पर मुश्तमिल है कि इबादत करो अल्लाह की और उस इबादत का तरीका इख्तियार करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे जो पैगंबर हैं, अल्लाह ने, मैंने इब्तिदा में कहा कि इतनी अज़मत आपको अता की है कि बाकी नबियों के तज़किरे अल्लाह ने उनकी विलादत से शुरू की। हमारे पैगंबर का तज़किरा दुनिया बढ़ने से भी पहले। चुनांचे कुरान कहता है, फरमाया व अवहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई फइज़ा खिफ्ति अलैहि फाल्क़ीहि फिल यम ला तखाफी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैक व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ हुक्म किया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, आप परेशान ना होइए, लकड़ी का एक बक्सा बनाइए, अपने लगते जिगर को बक्से में डालिए, फिर उसको दरिया की मौजों के हवाले कीजिए। अपने लगते जिगर को दरिया की मौजों के हवाले करना तेरा काम, फिरौन के घर में पालना मेरा काम। सुभान अल्लाह। दुश्मन के घर में रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को पाला, जिनकी वजह से फिरौन ने 99,000 बच्चा बनी इस्राइल का कत्ल करवाया। उस बच्चे को रब्बुल आलमीन ने फिरौन के खर्चे पर पाला, फिरौन के सिपाहियों की हिफाजत में पाला। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने कहा इलाहुल आलमीन, ये तो ठीक है कि तू रब है, तू उसे बचा लेगा, मुझे इस बात का तो कोई खतरा नहीं, लेकिन मैं एक बच्चे की मां हूं। हर मां के दिल में एक ममता होती है, कल को मुझे बच्चा याद आएगा, मेरा दिल चाहेगा बच्चे को सीने से लगाऊं, बच्चे को चूमूं, प्यार करूं। कल को जब मेरा ये दिल करेगा तो इलाहुल आलमीन मैं बच्चे से कैसे मिलूंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा फरमाया इन्ना रादूहु इलैक। इसका खतीबाना तर्जुमा किया जाए तो ये बनेगा, ऐ मूसा की माँ, मुसल्ले पे बैठकर दस्ते सवार उठाना तेरा काम, तेरी गोद में दूध पिलाना मेरा काम। सुभान अल्लाह। इन्ना रादूहु इलैक, हमारा वादा है कि हम तुझे लौटाएंगे। चुनाचे फिरौन के घर में बक्सा पकड़ा गया, खोला गया, जमीन अतर से रिसालतुल नबुव्वत की किरणें फूटती नजर आई। आसिया ने कहा हम इसे बेटा बनाएंगे, फिरौन ने कहा नहीं हम इसे कत्ल करेंगे, हो सकता है कि वही बच्चा हो। अल्लाह ने फिरौन की बीवी को आगे खड़ा कर दिया, उसने कहा हाथ लगा दे। बड़े लोग जो होते हैं ना ये फिर बीवी को आगे खुश हो जाते, इनकी हर जगह चलती, बेगम के आगे नहीं चलती, वहां बोलेंगे। और घर में जब नहीं चलती तो मस्जिद में आके इमाम मस्जिद में गुस्सा निकालते। यहाँ हर कोई
भी शेर होता। मुअज्जिन को बोलेंगे इसे सर पे से उंगली लगाएंगे, ये हाथ सफाई नहीं की, सारी मिट्टी ने करा, आज तो वुजू खाना भी बड़ा गंदा हो रहा है, वगैरह। अल्लाह ने बीवी को आगे खड़ा कर। अब फिरौन जैसा आदमी वो भी बीवी के आगे कुछ नहीं बोल सकता। जो हुक्म सरकार, जो हुक्म सरकार। मूसा अलैहिस्सलाम को बेटा बना लिया गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम किसी की जो दाइयां आई हैं दूध पिलाने वाली, अल्लाह के आफाकी हुक्म के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम मुंह ही नहीं खोल, किसी का दूध ही नहीं पी रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी बराबर में खड़ी थी, उसने कहा अगर मुझे इजाजत दो तो हमारे मामले में भी एक दाई रहती है, मैं उसको बुला लाऊं। उन्होंने कहा बुला लो। वो गई अपनी अम्मा को बुला के ले आई, जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ के सीने से लगाया, अल्लाह ने कहा मूसा अब वक्त है आपको दूध पी। मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पिया और बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा को दे दिया गया। अल्लाह ने कहा देख मूसा अलैहिस्सलाम की माँ तू कहती थी मेरी ममता तड़पेगी तो मैं कैसे करूंगी, तो हमने वादा किया था इन्ना रात तू हम इसे तुझे लौटा के देंगे, और हमने लौटा के पहले तू डर डर के दूध पिलाती थी, अब धड़ल्ले से दूध पिला। बाहर फिरौन की फौज पहरा देगी, इसे कोई उठाने नहीं आएगा, इसकी सारी जरूरतें शाही महल से आएंगी, सारी जरूरतें वो पूरी करेंगे। इसे कहते हैं रब। रब रखे तो कौन चखे, है ना? अल्लाह रखे तो कौन चखे, किसी की ताकत है। अब आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह ने किया उनकी पैदाइश से, ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तज़किरा किया तो उनकी पैदाइश से। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये भी बड़ा हजरत ईसा का थोड़ा सा ये शायद आज के दिन के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तज़किरा किया तो वो भी उनकी विलादत से तज़किरा फरमाया वज़कुर फिल किताब मरियम महबूबम। कुरान मजीद में मरियम अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल की झलक भी देख लिया कीजिए। वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन आलिहा मकानन शर्क़िय्या, घर वालों से अलहदा होकर शर्की जानिब चली गई। फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या। घर वालों से अलहदा होकर किनारे होकर जब पर्दे में फिराने में आ गई, हमने जिब्रील अमीन को, अपने फरिश्ते को, अपने नुमाइंदे को बिल्कुल इंसानी शक्ल में उनके सामने खड़ा कर दिया। अल्लाह ने देखो मरियम के किरदार की गवाहियां दी। मरियम भी अकेली है, जंगल है, वीराना है, मरियम भी जवान है, सामने आने वाला फरिश्ता भी जवान लड़के की शक्ल में सामने आया। मरियम अलैहिस्सलाम मसरूर होने के बजाय फौरन बेकरार हो जाती है। फरमाते इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। अगर तेरे दिल में शर्म व हया की एक रौनक भी बाकी है तो मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। इन कुन्त तक़िया, अगर शर्म व हया का कोई शैबा भी तेरे अंदर है मुझसे दूर हो जा। मैं फाहिशा नहीं, मैं बदकारा नहीं, तेरी दाल यहाँ गलने वाली नहीं, मुझसे दूर हो जा। जब फरिश्ते ने देखा कि मरियम मुझे देखकर घबरा रही है, मुझे इंसान समझ रही है, अपने बारे में फौरन बता
تیرے لیے بیٹے کی بشارت لے کر کے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام کے لیے یہ بات پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، میری تو آج تک شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیا، اور میں فاحشہ بھی نہیں۔ اولاد ہونے کے لیے دو ذرائع چاہیے، ایک جائز اور ایک ناجائز، یا تو خاتون ثانیہ ہو، بدکارہ ہو، فاحشہ ہو، یا اس کا حلال اور جائز طریقے سے نکاح ہو۔ میرے ساتھ تو دونوں معاملے نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے فرشتے نے کہا مریم یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں کیسے ہوگا۔ قال کذالک قال ربک، تیرے رب نے ایسا کہا ہے، یہ تو اس سے پوچھ وہ کیسے دے گا۔ پروردگار عالم نے دینا ہے، کسی مجاور نے تو نہیں دینا، اللہ نے دینا، اور اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ کوئی عورت کنواری ہے، شادی شدہ ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب رب العالمین کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، اسے کہتا ہے ہو جا، وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ مریم علیہ السلام کو تھوڑی ہی دیر میں پیٹ میں تکلیف ہونے لگی، درد سے محسوس ہونے لگا، آخر بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ مریم علیہ السلام رب العالمین سے کہتی ہے اے الہ العالمین، میں جنگل میں ویرانے میں ہوں، نہ کھانے کا انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے، بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے بالکل ہارے ہوئے جرنیل کی طرح اس کھجور کے درخت کے تنے کا سہارا لے کر ماتھا پکڑ کے رونے لگتی ہے، کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ آج کے دن سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، مریم کا وجود بھی نہ رہا ہوتا، بچہ پیدا ہو گیا، میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، میری تو عزت بالکل ختم ہو، اس لیے کہ قوم تو نہیں مانے۔ دوسری بات، یہاں جنگل میں کچھ دن رہنا بھی پڑے تو میرے پاس نہ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم یہ کھجور کی سوکھی ٹہنی کو پکڑ کر ہلانا تیرا کام، یہاں سے تازہ کھجوریں برسانا میرا کام۔ سبحان اللہ۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کی سوکھی ٹہنی کو ذرا اپنی طرف کر کے ہلاؤ تو صحیح، رُطَبًا تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، بالکل تازہ کھجوریں برستی نظر آئیں گی۔ رہا پینے کا معاملہ، تحت کی ذریعہ، یہ جو نیچے وادی میں تو دیکھ رہی ہے، وادی میں ہم نے تیرے لیے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کا انتظام کر دیا ہے، کھجوریں کھاتی رہیے، پانی پیتی رہیے، وَقَرِّي عَيْنَا، اور اپنی گود میں لیٹے بچے کی جبین اطہر سے پھوٹنے والی نبوت کی کرنوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرتے رہیے۔ قَرِّي عَيْنَا، اب یہ سارے انتظام رب العالمین نے کر دیے، اب قوم کی طرف واپس جانے کے دن آ گئے۔ فرماتی ہے مریم علیہ السلام میں کیا کروں گی، کس کس کو جواب دوں گی، جتنے منہ اتنی باتیں، لوگ تانا زنی کے نشتر چلائیں گے جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے، ارے تیرا تو باپ بھی ایسا نہ تھا، تیرا تو بھائی بھی ایسا نہ تھا، تیری تو ماں بھی ایسی نہ تھی، تو کیسی نکلی، دنیا جہان کے تارے مجھے ملیں گے، اے اللہ میں کس کس کا منہ بند کرتی رہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے ارے دنیا کے اندر کوئی باپ بھی اپنی پریشان بیٹی کو اتنی تسلیاں نہیں دیتا ہوگا جتنی تسلیاں رب العالمین نے اپنی بندی مریم علیہ السلام
السلام کو دی. آپ نے فرمایا مریم گھبراؤ نہیں, جب ہم نے بیٹا دیا ہے تجھے, اس کی بھی اور آپ کی عزت کی حفاظت بھی ہم کریں گے. چنانچہ مریم علیہ السلام بچے کو لے کر کے آئی قوم کے پاس. بالکل مریم کے گمان کے عین مطابق قوم نے تانا زنی کے نشتر چلائے. یا اخت ہارون, نسبتیں یاد دلائیں, اے ہارون جیسے بیدار بھائی کی بہن. ما کان ابوک امرأ سوء, تیرا تو ابا بھی ایسا نہ تھا. وما کانت امک بغیا, تیری تو ماں بھی ایسی نہ تھی, تو نے کنواری ہو کر کے گود بسا لی. تانے چلا اور بالکل آفاقی ہدایت کے عین مطابق حضرت مریم علیہ السلام نے منہ سے کچھ نہیں بولا, اشارہ کیا فاشارت الیہ. یہ جو گود میں بچہ بیٹا ہے نا, اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا, کیسے آیا, کس لیے آیا, ایسے پوچھو. قوم تو ساری سراپا احتجاج ہو گئی, تو ہمیں بے وقوف سمجھتی. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اس بچے سے ہم کیسے بات کریں جو ابھی گود میں لیٹا ہے, پنگھوڑے میں لیٹا ہے, جھولے میں لیٹا ہے. اتنے سنجیدہ سوالوں کے جواب یہ بچہ کیسے دے گا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, جو گود میں دودھ پیتا بچہ ہے, اتنے سنجیدہ سوالوں کے وہ ہمیں کیا جواب دے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے عیسیٰ, اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولا کرتے, مگر آج تجھے بولنے کی ضرورت ہے, تو بول, اور بول بھی کیوں, تیرا بولنا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہماری قدرت کاملہ کا شاہکار بن جائے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے, فرمایا قال انی اعبد اللہ. اے کائنات کے لوگوں, میری ماں کی آبرو پر انگلیاں اٹھانے والوں, میں مشکوک النسب نہیں ہوں, میں تو ابدیت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے, اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی, مجھے نبی بھی بنایا, مجھے بابرکت بنایا. جہاں کہیں بھی ہوں رب العالمین نے مجھے بابرکت بنا دیا, نماز بھی فرض کر دی, زکات بھی مجھ پہ فرض کر دی. یہ گود میں لے کے ساری باتیں بتا دی. عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا تو ان کی ولادت سے, لیکن جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی, اللہ نے بالکل انداز ہی بدل دیا. اللہ نے بالکل انداز ہی بدل دیا. آپ کی ولادت کا تذکرہ آپ کی ولادت سے نہیں ہوا, بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے, فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انبیاء کی روحوں کو نکالا, اپنی توحید کے لیے دنیا میں آنے والی تمام نسلوں کو, پیغمبر تھے یا غیر پیغمبر, سب کو نکالا. محمد رسول اللہ کی شہادت, ان کی ولادت کا تذکرہ رب العالمین نے کیا تو فرمایا عالم ارواح میں ہم نے سارے انبیاء کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ان سے کہا تم دنیا میں جاؤ گے, لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, ہم تمہیں علم و حکمت سے نوازیں گے, تمہارے سروں پر رسالت اور نبوت کا تاج رکھیں گے. ثم جاءکم رسول, پھر اس کے بعد ہمارا آخری تاجدار آئے گا, مصدق لما معکم, جو تمہاری کتابوں کی
तुम्हारी नबूवत की तस्दीक करेगा। फिर वो पैगंबर जब दुनिया में आएगा, अगर तुम्हारे होते हुए आ जाए तो तुम्हारी एक जिम्मेदारी बनेगी। वो जिम्मेदारी क्या होगी? लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। तुम अपनी सारी शरीयतें बंद करके, अपनी किताबें बंद करके उस आखिरी ताजदार पर ईमान भी लाओगे, उसकी नुसरत व तायीद भी करोगे। गोया उनके आने के बाद तुम्हारी रिटायरमेंट पक्की और फिर उसकी ड्यूटी शुरू, और फिर वो ड्यूटी क़यामत तक रहेगी। क़यामत तक। दुनिया में आने से, वजूद दुनिया का बनने से अल्लाह ने पहले ये तस्कीर की, ला तुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना। अब फिर जिस तरह किसी जलसे में कोई स्टेट सेक्रेटरी करारदाद पेश करता है, फिर सुनाने के बाद लोगों से कहता है क्या तुम्हें मंजूर है? अगर मंजूर है तो हाथ खड़ा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम की करारदाद पेश करने के बाद तमाम अंबिया से पूछा, काला अक़ररतुम, अरे क्या तुम्हें ये करारदाद मंजूर है? कालू अक़ररना। सबने कहा अल्लाह हमें मंजूर है। अब अल्लाह ने क्या कहा? काला फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। तुम भी गवाह बन जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह बन जाता। अल्लाह। अब रब्बुल आलमीन ने दुनिया बनने से भी पहले नबी करीम की रिसालत का इकरार तमाम अंबिया से कि वो हमारा आखिरी ताजदार आएगा और उसके आते ही तुम्हारी रिसालत, नबूवत सब कुछ खत्म, और फिर उसी का सिक्का चलेगा और क़यामत तक चलेगा। और अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रुतबा दिया है। एक दिन हज़रत उमर फारूक एक तौरात का बरका लेकर आए, आपके सामने पढ़ने लगे। नबी रहमत गुस्से से एक रंग जाए एक आए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उमर तू देखता नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कितना गज़बनाक हो रहा है? उन्होंने वर्क को एक तरफ रखा और कहा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। मैं अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और आपके रसूल होने पर राजी हूँ। मैं तो सिर्फ तस्दीक के लिए इस सफ़े को लाया था ताकि आपको सुनाऊं और आपसे तस्दीक चाहूँ कि आया ये बात दुरुस्त है या सही है या गलत है क्या है। नबी रहमत ने फरमाया, ऐ उमर तू तो ये तौरात का एक सफ़ा लेकर आया है। अगर खुद तौरात वाला जिस पर ये तौरात उतरी, अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम भी लौ कान मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर वो भी आज मौजूद होते तो फरमाया वो भी यहाँ आने के बाद जन्नत में जाने की ख्वाहिश करते तो अल्लाह के सच्चे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को भी जन्नत में जाने के लिए मेरी सुन्नत के दर के सिवा कोई दर नजर ना, उसे भी मेरी सुन्नत से गुजरना। बल्कि फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लौ बदा लकुम मूसा फत्तबातू। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर आज मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हूं, फत्तबातू तुम उनकी पैरवी शुरू कर दो, व तरकतुमूनी और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो, लज़ललतुम अन सवाए सबील, तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे, सीधे रास्ते से गुमराह हो जाओगे। गोया मेरे आने के बाद अल्लाह के पैगंबर भी मजबूर हैं कि मेरी पैरवी करेंगे तो उन्हें निजात मिलेगी, और तुम भी मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बावजूद उनकी पैरवी करोगे तो गुमराह हो जाओगे। आपने गोया फार्मूला बता दिया, मेरे आने के बाद अल्लाह के किसी सच्चे पैगंबर की पैरवी भी तुम्हारे लिए हिदायत का सामान नहीं बन सकती, तुम्हें गुमराह कर देगी। तो सोचिएगा किसी उम्मती की पैरवी हिदायत कैसे देगी? जब पैगंबर की पैरवी नबी के आने के बाद गुमराही का बायस है, तो नबी मुकर्रम के आने के बाद किसी उम्मती की पैरवी कैसे हिदायत? मेरे भाई देखो, मैं एक बात अक्सर किया करता हूँ,
ہم جب حج کرنے جاتے ہیں ہمارے حج کا سارا پروسیجر جو ہے وہ مکے کے اندر ہے۔ مدینے میں حج کا کوئی بھی رکن نہیں۔ یہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ 40 نمازیں وہاں جا کے پڑھنی ہوتی ہیں، یہ کرنا ہوتا ہے، اس کا حج سے کوئی تعلق۔ اللہ کے رسول بھی خود حج کرنے آئے تو آپ مدینہ چھوڑ کر آپ مکے۔ مدینے میں حج کا کوئی بھی رکن نہیں، کوئی چیز۔ مینا ہے تو بھی مکے میں، عرفات ہے مکے میں، مزدلفہ ہے مکے میں، رمی جماعت جو ہم جا کے کرتے ہیں جمرات پہ، وہ سارے وہ بھی مکے میں۔ مدینے میں کوئی چیز نہیں، حج پورا مکے میں۔ عمرہ پورا بیت اللہ کے آس پاس ہو جاتا، نہیں بیت اللہ سے نکلنا بھی نہیں پڑتا، اور حج جو ہے وہ بیت اللہ سے باہر جانا پڑتا ہے لیکن مکے کی حدود کے اندر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم مکے جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے حج کا کوئی رکن مدینے نہیں ہے، لیکن جب ہم مکے تک آئے کھڑے ہیں لاکھوں روپے لگا کر، چلو نبی پاک کی مسجد کی، نبی پاک کے روضے کی بھی زیارت کرتے جائیں۔ وہ ویسے زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج ہمارا مکے میں پورا ہوگا، ٹھیک۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار مکے تک تو آئے کھڑے ہیں، مدینے تک باقی تھوڑا سا فاصلہ ہے، چلو وہ زیارت بھی کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ہمارے تک جو فاصلہ ہے وہ 1400 سال کا ہے۔ فرض کیا 14 صدیاں، مشہور علی 14 ویسے تو اوپر ہو گیا لیکن 14 صدیاں بیت گئی، میں بھی اسی کو مان لیتا ہوں کہ 1400 سال گزر گئے نبی کریم کو گئے۔ آپ کے جانے کے وصال کے 70 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی، اور پھر پڑھنے پڑھانے کا کچھ عرصہ لگا کر 25-30 سال سمجھ لو امام بننے تک لگ گئے۔ 25-30 سال آپ سمجھ، 70 سال میں پیدائش ہوئی اور 25-30 سال اوپر لگ گئے، تو یہ 30 سال بھی 70 میں ڈالو تو نبی کے بعد کتنا عرصہ ہو گیا؟ 100 سال، ٹھیک۔ اب ہم اگر نبی کریم کا فاصلہ دیکھیں تو ہم سے 1400 سال ہے، اور امام ابو حنیفہ کا فاصلہ دیکھیں تو وہ کتنا ہے؟ وہ 1300 سال ہے۔ امام صاحب ہیں کوفے میں، نبی پاک ہے مدینے میں۔ اب جب آپ حنفی بن کر امام صاحب سے مسئلہ عکس کرنے کے لیے 1300 سال کا سفر آپ نے کر لیا، اب باقی مدینے تک کتنا سفر رہ گیا؟ 100 سال۔ تو باقی 100 سال اور بھی سفر کر لو تاکہ مدینے تک پہنچ جاؤ۔ ارے کوفے کے امام کے لیے 13 صدیوں کا سفر گوارا ہے، اور کائنات کے امام کے لیے مزید 1 صدی کا سفر بھی گوارا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت، امامت، ان کا تفقہ، ان کا علم، ان کا تقوی اتنا پائیدہ ہے کہ آپ اس کو پانے کے لیے 1300 سال پیچھے جاتے ہیں۔ کیا نبی کریم کے تقوی، علم اور ان کی فیوز و برکات کو آپ اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے مزید 1 صدی کا سفر کرنا؟ سوچئے گا، ابھی نہیں، گھر میں جا کے سوچئے گا تنہائی میں کہ کوئی آیا تھا خطیب کراچی سے اور اس نے کوئی بات آپ کو کہی تھی، اگر دل کو لگے تو ضرور سوچئے، اور جب سوچ لیں تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی تلاش کیجئے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ عشق نبی سے ہے اور مسئلے کہیں سے عکس کیے جا رہے ہیں۔ پھر ظلم یہ ہے، اگر امام صاحب کا عقیدہ دیکھو تو یہ کہتے ہیں ہم امام صاحب کا عقیدہ نہیں لیتے، کیونکہ امام صاحب کا عقیدہ حنفیوں کے بالکل خلاف، امام کا عقیدہ نہیں لیتے۔ عقیدے میں امام ماتریدی کو دیکھتے ہیں، عقیدہ ان سے لیں گے، احکام ان سے لیں گے، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ عرش پر ہے یا ہر جگہ ہے، اسے وہ کہتا ہے میں لا علم ہوں، تو فَهُوَ کافر۔ امام ابو حنیفہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے۔ اندازہ لگا، میں نے یہ جملہ ٹی وی پہ نہیں سنایا، سناتا تو تن بدن میں آ گیا۔ میں نے صرف امام مالک کا قول پیش کیا، انہوں نے فرمایا
کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر موجود ہے، یہ بات جو ہے معلوم ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس کے ساتھ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ والکیف مجہول، عرش پر اس کی کیفیت کیا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، یہ بات ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کو جیسے زیب دیتا ہے ویسا ہے۔ والکیف مجہول، اس کی کیفیت نامعلوم ہے، مجہول ہے اور کسی کو پتہ نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ میں نے کہا جیسے تو پوچھ رہا ہے یہ ٹیشو کا ڈبہ بڑا ہے یا موبائل بڑا ہے، اس نے مثال دی، ٹیبل سے ٹیشو کا ڈبہ اٹھایا اور اپنا موبائل اٹھایا اور ٹیشو کے ڈبے کو کہا کہ یہ عرش ہے، موبائل کو کہا نعوذ باللہ کہ یہ رب ہے، یہ بولے میں اوپر رکھ رہا ہوں۔ اب اگر عرش بڑا ہے تو اللہ اکبر نہ ہوا جو تم کہتے ہو اللہ اکبر، اگر عرش بڑا ہے تو پھر وہ اکبر نہ ہوا، اور اگر عرش چھوٹا ہے تو پھر وہ بر نہ ہوا، اس لیے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹی چیز پر نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کہ امام مالک کی یہ روایت پیش کی اور کہا کہ آخر میں فرماتے ہیں وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، کہ اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے جیسے تو مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ اس نے سننے کے بعد کہا بات تو صحیح ہے لیکن قاری صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے، ترجمہ غلط کیا ہے۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، ترجمہ غلط کیا تو ٹھیک ہے، بولے میں کل کروں، میں کل، یہ ریکارڈ پر موجود ہے سر، میں کل کروں گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آج جو مجمع ہے کل تو دوسرا ہوگا۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے ترجمہ غلط کیا ہے، تو یہ صحیح بھی ان لوگوں کے سامنے کرے۔ اب ظاہر بات ہے عامر لیاقت صاحب بھی تو ماشاءاللہ وہی تھے، اب انہوں نے ہنستے ہنستے ارے بھائی کل بھی آنا، بھی کل بھی آنا، کل بھی آنا، تو اس طرح بات، وہ کل پھر آج تک نہیں آئی، وہ کل آج تک، یہ یاد لوگوں کے عقیدے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صرف اپنا بندہ بنا کے رکھے اور اپنے در کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اور جو لوگ آج یہاں مسجد میں جمع ہیں اور جو بھی تمنا، جو بھی آرزو رکھتے ہیں، چاہے مرد ہیں، چاہے خواتین ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، چاہے جوان ہیں، اللہ رب العالمین آپ سب کی دینی مرادیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی میں نے بس اسی لیے کیا ہے تاکہ آپ سوالات کر سکیں۔ قسطوں کے کاروبار کے متعلق جو نقد ادھار والا ریٹ مختلف ہوتا ہے، کچھ علماء کے بھی جو ہے نا مختلف ہوئے، اس کے بارے میں موقف راج موقف کیا ہے؟ میرے نزدیک تو راج موقف یہی ہے کہ قیمت نہ بڑھائی جائے۔ پلاؤ مجھ سے پہلے پوچھ کے پلاتے ہیں۔ راجے یہی ہے کہ میرے نزدیک کہ نقد کی جو قیمت ہے وہی اگر ادھار میں رکھی جائے تو حلال، اگر ادھار میں جو قیمت بڑھائی جائے وہ اس مدت کا عوض ہے، جتنی مدت آپ ادھار دے رہے ہیں نا، یہ جو پیسہ آپ نے بڑھایا ہے یہ اس مدت کی قیمت ہے، اور مدت کی قیمت حرام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من باع بیعتین فلہ او کسہما ام الربا، اگر کوئی شخص دو طرح کے سودے رکھتا ہے ایک ہی چیز میں، نقد میں یہ اور ادھار میں یہ فرق رکھتا ہے، تو فرمایا جو اس میں کم قیمت ہے، جو کم قیمت ہے وہ تو حلال ہے، اور جو اس سے زیادہ قیمت ہے وہ حرام۔ اب کم قیمت کون سی ہے؟ نقد والی، اور زیادہ قیمت کون سی ہے؟ ادھار۔ تو یہ بالکل حرام ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں مولانا عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مقالات نور پوری، اس میں بھی ایک اچھی خاصی بحث ہے اسی قسطوں کے کاروبار کی، اور انہوں نے بھی اس کو حرام قرار دیا اگر وہ قسط میں قیمت بڑھاتا ہے تو۔ اور میری ایک کتاب ہے جانب حلال، جانب حلال کے نام سے 600 صفحات پر مشتمل ہے، اور ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ کا مقدمہ بھی تقریباً 40 صفحات پر مشتمل ہے۔
وہ بھی اس میں لگا ہوا ہے، اور یہ kitabussunnat.com سے آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی اگر مزید ڈیٹیل آپ کو چاہیے تو تقریباً 30-32 صفحات پر مشتمل ایک پورا چیپٹر ہے یہ قسطوں کے کاروبار کا نا، تو آپ اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ جہاد میں دین کی سربلندی ہے، لیکن اب جہاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا۔ اب تو جو سوچتے تھے انہوں نے بھی سوچنا چھوڑ دیا، جو سوچتے تھے انہوں نے بھی سوچنا چھوڑ دیا۔ وہ جو مدرسوں اور مساجد پہ برستے تھے اب انہوں نے بھی مسجدوں اور مدرسوں پہ قبضے کرنے شروع کر دیے کہ جہاد تو وقتی طور پر ہے، اب وہ تو کشمیر گیا تو جہاد ختم، افغانستان گیا تو جہاد ختم، اب تو سارے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کو بھی نظر آیا کہ اب بہترین راستہ مساجد اور مدارس کا ہے، تو جس میں پہلے لوگ جو تجربہ کر چکے ہیں، جو اس کے بہت بڑے حامی تھے، جب وہ خود کو ناکام سمجھ رہے ہیں تو اب پھر سے کیوں اس چیز کو اٹھا رہے ہیں؟ کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اللہ کے ولی کراچی سے بندہ آیا ایسے جو مہنگے مہنگے سوال کرو، اب ایسے سستے کٹے کا تو آپ کو یہیں کا امام بھی بتا دے۔ دیکھیے جو لوگ میں کٹے کی قربانی کرتا ہے اور کراچی میں لوگ کرتے ہیں، خاص کر بھینس کالونی میں، پوری کالونی میں جہاں بھینسوں کے بڑے بڑے باڑے ہیں وہاں کٹے کی قربانی ہوتی ہے۔ جو لوگ کٹے کی قربانی نہیں کرتے وہ سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے جو نام لکھوائے ہیں، من الابل اثنین، من البقر اثنین، من البعض اثنین، یہ بھیڑوں کا جوڑی نر مادہ، بکری کے نر مادہ، اونٹ کے نر مادہ اور گائے کا نر مادہ، یعنی 8 جانور ہیں جو اللہ نے قرآن میں لکھوائے ہیں، اور یہ قربانی کے جانور ہیں، اور اس میں بھینس شامل نہیں ہے۔ اب یہ جو ماذ ہے نا، بھیڑ جسے ہم کہتے ہیں، اور اسی کو ضان بھی کہتے ہیں تو آپ کے ساتھ، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ وہ جو چکی والا دمبا ہے نا، چکی والا جو دمبا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن جو کٹے کی قربانی کے خلاف ہیں وہ دمبے کی قربانی، جو چکی والا دمبا ہے اس کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں۔ چکی والے دمبے کے لیے جو لفظ اللہ نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے وہ ہے نعجہ۔ یہ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے قصے میں اس کا ذکر ہے، نون عین جیم جا، نعجہ۔ ان 8 جانوروں میں نعجہ شامل نہیں، چکی والا دمبا۔ اب جب ان سے پوچھا کہ چکی والا دمبا تو قرآن میں نہیں گنوایا، بولے وہ تو بالکل بھینس کی طرح ہے، وہ بھیڑ کی طرح ہے، بھیڑ کی طرح ہے۔ تو جو لوگ گائے کی قربانی، کٹے کی قربانی کے قائل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھینس گائے کی طرح، بس رنگ کا فرق ہے نا، گائے سفید ہے یا لال ہے، بھینس بھی بات بھوری ہوتی ہے، بعض کالی ہوتی ہے، لیکن تقریباً وہی چیز ہے، وہ اس کو قیاس ہے۔ تو لہذا اگر قرآن کے جانور جو 8 ہیں اس میں زبردستی چکی والے دمبے کو شامل کیا جا سکتا ہے تو پھر کٹے کو بھی شامل کیا جب ان 8 جانوروں میں کٹا شامل نہیں ہے تو چکی والا دمبا بھی شامل ہے۔ اب اسی طرح علماء سے پوچھو کہ بھینس کی زکوٰۃ ہے، وہ بولتے ہیں ہے۔ جو کٹے کی قربانی نہیں کرتے وہ بھی کہتے ہیں بھئی اگر ہے تو پھر کتنی ہے، تو وہ نصاب وہی بتاتے ہیں جو گائے کا نصاب۔ اب پوچھو گائے والا کیوں ہے، بھینس کا تو حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے زکوٰۃ میں ذکر کیا، مکے میں ہوتی ہی نہیں، کیونکہ یہ ہے زیادہ تر پانی مانگنے والا جانور، اس کو روز غسل دینا ہے، نہانا ہے۔ گائے کو تو ایسا نہیں چاہیے، اور مکے میں پانی کی بڑی قلت تھی، مدینے میں بھی قلت تھی، لوگ میٹھا پانی بڑا دور دور سے لاتے تھے، تو اس لیے وہاں یہ جانور پالا نہیں جا سکتا، اس کو ہر وقت پانی چاہیے، اور زیادہ تیز گرمی میں یہ رہ بھی نہیں سکتا، مر جاتا ہے، تو وہاں نہیں رکھا جا سکتا۔
تو اس لیے جب آپ اس کو اس میں شامل کریں گے اور زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی گائے پہ قیاس کریں گے تو قربانی کے مسئلے میں قیاس کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جس کو کٹا پسند ہے کھانے میں، کیا اجتہاد جائز ہے؟ جی جائز ہے، جب قرآن و سنت اگر خاموش ہے کسی مسئلے میں تو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اجتہاد کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہ آج اگر کوئی مسئلہ آپ سے یہ پوچھے کہ جی ہوائی جہاز میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، ٹرین میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ کے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ سواریاں تھیں ہی نہیں۔ اب ہم اجتہاد کریں گے ایک قیاس کی روشنی میں، وہ اجتہاد یہ کریں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوائی جہاز اور یہ چیزیں نہیں تھی، بسیں، کاریں، موٹریں، ٹرینیں نہیں تھی، لیکن کوئی سواری تھی تو ہمیں ملتا ہے بالکل گدھا تھا، کچر تھا، اونٹ تھا، اس طرح گھوڑا تھا، اس طرح کی سواریاں ملتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے اونٹنی پر بھی نماز ثابت ہے، گھوڑے پر بھی نماز ثابت ہے۔ تو اب ہم کہیں گے جب گھوڑے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اونٹنی پر پڑھی جا سکتی ہے، یہ اس وقت کی سواری تھی، تو اب ہم اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ اجتہاد کریں گے کہ آج کے دور کی سواریاں ہیں، اس پر بھی نماز گھوڑے اور اونٹنی سے بھی زیادہ آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے۔ بلکہ سعودی عرب کے جو جہاز ہیں جو پاکستان سے سعودیہ یا دوسرے ملک میں جاتے ہیں، ان کے بیچ میں 10, 15, 20 سیٹیں خالی کر کے اور بیچ میں گرین ہرے کلر کا کارپیٹ بچھا کے اور سائڈوں میں گرین پردے لگا کے انہوں نے بیچ میں ایک مسجد بنائی ہوئی جہاز کے اندر، یعنی جسے آپ جائے نماز کہتے ہیں، جائے نماز بنائی ہوئی ہے اور اس پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور چلتی سواری پر آپ کے لیے قبلے کی پابندی بھی نہیں ہے، آپ کسی طرف بھی چلتی سواری پر۔ سر پر نقلی بال لگانا کیسا ہے؟ یعنی نقلی بال سے مراد آپ کی وگ ہے، اگر وگ ہے تو حرام ہے، اور اگر بالوں کی پیوندکاری کرتے ہیں تو جائز ہے، جیسے نواز شریف نے پیسہ تو لگے نا، پیسہ لگاؤ، پھر ایسے ڈگ تو سستی سی مل جائے۔ بس یہ سوال کو ختم ہو۔ مطلب جرابوں پہ مسح کرنا جائز ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ جراب جو کپڑے کی ہوتی ہے، اس کو حدیث میں اس کے لیے لفظ آیا ہے جورب، اور ایک ہوتا ہے چمڑے موزہ، اس کے لیے حدیث میں لفظ آیا خف، خیف خف۔ حدیث میں 4 چیزوں پر وضو کے دوران مسح، بلکہ 5 چیزوں پر وضو کے دوران مسح کرنا ثابت۔ ایک، مسح علی الجوربین، اللہ کے رسول نے جرابوں پر مسح کیا جو کپڑے کی۔ مسح علی الخفین، اللہ کے رسول نے موضوع پر مسح کیا جو چمڑے کی۔ مسح علی النعلین، اللہ کے رسول نے جوتے پر بھی مسح کیا جو چمڑے کے یا کسی بھی چیز کے آپ پر آ گئے، اس پر بھی مسح کیا۔ مسح علی الامامہ، چوتھی چیز آپ نے پگڑی پر بھی مسح کیا۔ اور 5ویں چیز کہ آپ کو کوئی زخم لگا ہے اور اس پر آپ نے کوئی پٹی باندھی ہے تو اس کا دھونا بھی آپ پر فرض نہیں ہے، باقی حصہ دھو لے اور اس پر مسح کرے۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ سنت سے کوئی ہے اس کی؟ جی بالکل سنت سے، اللہ کے رسول نے 2 مقدار میں پہن سکتے ہیں؟ مقدار نہیں ہے حدیث، یہ حنفیوں نے بنائی ہے، یہ مقداریں حنفیوں نے بنائی ہیں، حدیث میں مقدار نہیں۔ اللہ کے رسول نے 2 طرح کی انگوٹھیاں پہنی ہیں، بلکہ 3 طرح کی انگوٹھیاں پہنی۔ آپ نے ایک انگوٹھی سونے کی بنوائی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام بھی سونے کی انگوٹھیاں پہننے لگے، ظاہر بات ہے نبی کریم نمونہ تھے، آپ نے پھر وہ انگوٹھی اتار دی، آپ نے پھر وہ انگوٹھی کبھی نہیں پہنی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، ایک ہاتھ میں سونا لے کر ایک ہاتھ میں ریشم لے کر آپ نے فرمایا ان ھذین حرام علی بقیۃ امتی،
کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر اللہ نے حرام کی ہیں۔ جو چاندی کی انگوٹھی ہے آپ نے دو طرح کی ہے، ایک انگوٹھی بھی چاندی کی تھی اور اس کے اوپر جو نگ ہے وہ بھی چاندی کا تھا اور اس میں آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا ہوا تھا، اور وہ انگوٹھی آپ بطور اسٹیمپ کے آپ استعمال کرتے تھے، یعنی جب دوسروں کو بادشاہوں کو خطوط وغیرہ لکھتے تو آپ اس انگوٹھی کو سیاہی میں ڈبو کے اس کاغذ کے اوپر تھپا لگا دیتے اور جب وہ مہر بن جاتی، محمد اس طرح لکھا ہوا تھا کہ محمد سب سے پہلے نیچے، پھر اس کے اوپر رسول، پھر اس کے اوپر اللہ، یعنی اللہ، رسول اور محمد، اس طرح آپ نے وہ انگوٹھی بنوائی تھی۔ اور جو دوسری انگوٹھی تھی اس میں کالے رنگ کا حبشی پتھر لگا تھا، انگوٹھی چاندی کی تھی لیکن نگ چاندی کا نہیں تھا، نگ پتھر کا تھا۔ البتہ پتھر کو بیوٹی کے طور پر اگر کوئی پہنتا ہے تو درست ہے، اگر اس میں کوئی خاصیت سمجھتا ہے کہ جی یہ پہنو تو یہ ہوتا ہے، عقیق پہنو تو یہ ہوتا ہے، فلانی چیز پہنو تو یہ چیز ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ پتھر میں کوئی اثر سمجھ کے اسے پہننا یہ شرک ہے، بیوٹی کے لیے اگر پہنا ہے تو بریلوی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے جلسے میں کوئی دیوبندی بھی بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کیوں ان کا دل دکھا رہے ہیں؟ یہ مقامی مولوی بھی آپ کو بتا سکتا ہے۔ یہ ایک آخری بینک کے لیے عمارت جو دیکھیے، امامت کے لیے دیوبندی ہونا، بریلوی ہونا، اہل حدیث ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ امامت کے لیے دو چیزیں شرط، امام کا عقیدہ توحید پر ہونا چاہیے اور وہ نماز سنت کے مطابق پڑھائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیوبندی ہونا، اب تو یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو گئی ہے؟ ہونا اللہ کو پتہ ہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کرے گا، کیونکہ میرا عقیدہ توحید پر بھی پکا ہے اور میں نے نماز جو حدیث میں سنت کے مطابق پڑھی ہے، جو حدیث میں نے پڑھا ہے، اس طریقے پر میں نے نماز پڑھائی ہے، لہذا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ قبول کرے گا۔ جی، باقی کوئی رہ گئی ہے تو وہ مقامی امام صاحب سے پوچھے۔ اگر دائیں ہاتھ پر چوٹ لگی ہو تو بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا بالکل کھایا جا سکتا ہے، یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں، اللہ کوئی ظالم تھوڑی ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور یہ حادثات بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ نے تو صرف چوٹ کا کہا اور کسی کا پورا ہاتھ ہی کٹا ہوا ہو، وہ کیا کرے گا؟ سارے کام اسی سے کرے، وہ تو معذور ہے۔ جہاں انسان بے بس ہو جائے وہاں شریعت کے سارے حکم ختم ہو جائے، یہ فارمولہ دل و دماغ میں بٹھا ہے۔ جہاں انسان بے بس ہو کہ اس کے سوا اس کا بس سے نہیں چلتا، وہاں شریعت کے سارے حکم ختم۔ اب دیکھیے، ایک بندے کی اونٹنی گم ہو گئی اور اسی کے اوپر اس کا راشن سارا کچھ لدا ہوا، اور وہ اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو اونٹنی اس نے قریب میں کھڑی کی تھی، بھاگ گئی۔ پانی بھی اوپر تھا، اس کا راشن بھی کھانے پینے کی چیزیں، اب وہ پریشان، جنگل ہے، اب کھانا پینا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اب تو وہ انتظار کر رہا ہے کہ اب تو میں لازمی مار ہی جاؤں گا، بھوکا پیاسا۔ درخت کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اس کی راکھ لگی۔ اب جو پھر آنکھ کھلی تو دیکھا تو اونٹنی برابر آئی کھڑی ہے، اس نے اس کے اوپر دیکھا تو مشکلہ بھی پانی کا رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہوئی، جو اس نے چھوڑا تھا وہ سارا رکھا ہوا ہے۔ اچھا، 9:15 تک خیال کیجئے گا، اس کے بعد میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے اتنا خوش ہوا، اس خوشی میں وہ اتنا اس کے اوسان قطع ہوئے، اس نے کہا اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ لیکن اللہ نے یہ کاؤنٹ نہیں کیا، اللہ نے وہ کاؤنٹ کیا جو وہ کہنا چاہتا تھا اور کہہ نہیں پایا۔ وہ کہنا یہ چاہتا تھا خوشی سے اللہم انت ربی و انا عبدک،
अल्लाह तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा। तो वो कहे बैठा उलट, और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उसके जुमले पर इतना खुश हुआ, इस जुमले पर इतना खुश हुआ। जुमला गलत है, लेकिन अल्लाह समझ रहा है ये बेबस, इसने अमदन जानबूझ के ऐसा नहीं किया, माजूरी से ऐसा हो। फौज शुद्धान की कुर्बानी कर सकते हैं अगर उसका बेटा देना चाहे। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या माहौल है, कारण मैं इसका कायल हूँ। और डॉक्टर फजल इलाही साहब जो अल्लामा साहब ज़हीर के भाई हैं, उनकी एक किताब है मसाइल कुर्बानी के नाम से, ज़्यादा ज़हीर किताब नहीं है, मसाइल कुर्बानी के नाम से। उसमें 2 सफ़े उन्होंने इस पर लिखे हैं और इसके जवाब में लिखे हैं। और सबसे बड़ी दलील देखो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढा लिया, और ये सही तरीन मेंढा लिया, छेद कुबरा था, उसके मुंह वाला हिस्सा काला, आंखों वाला हिस्सा काला था, सूंड वाला हिस्सा काला था, और पेट का भी कुछ हिस्सा काला था। आपने उसको ज़िबा किया कुर्बानी पे, और आपने दुआ में कुछ अल्फाज कहे, अल्लाह मिन का वाला का, अल्लाह ये तेरी तरफ से है और तेरे लिए कुर्बान कर रहा हूँ, मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व मिन उम्मत मुहम्मद। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की तरफ से, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ से। और उस वक्त उम्मत में सिर्फ जिंदा लोग शामिल नहीं थे, बल्कि जो मर चुके हैं वो भी शामिल थे, जो जिंदा थे वो भी शामिल थे, और क़यामत तक जितने लोगों ने आना है वो भी उम्मत में शामिल है। और आपने जब अपनी तरफ से किया, आल की तरफ से किया और पूरी उम्मत की तरफ से किया, उसमें मरहूमीन भी शामिल हैं और जिंदे भी शामिल हैं, और इसका मतलब है कुर्बानी की जा सकती है। दूसरी बात, माली सदका जो है, जो पैसे से किया जाता है, उसको उसके लिए तमाम उलमा कायल हैं कि माली सदके का सवाब अगर इसार किया जाए तो वो मैयत को पहुंचता है। और कुर्बानी खालिसतन माली सदका है, खालिसतन माली सदका, और इसका सवाब पहुंचना चाहिए। वल्लाह सवाब एक ज़ईफ रिवायत भी है, वो रिवायत ये है कि आपने हज़रत अली से कहा था कि ऐ अली मेरी तरफ से भी मेरे बाद कुर्बानी करते रहना। चुनांचे हज़रत अली 2 दुम्बे खरीदते थे, एक अपनी तरफ से, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। दाढ़ी को सेट करवाना, सेट करवाने से अगर तो मुराद ये है कि दाएं बाएं गोल करा के, गर्दन से बाल कटा के, ऊपर से खत बना के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कस्सुश शवारिब वाफ़ुलहा, मूंछों को बस्त करो और दाढ़ी को माफ़ करो। माफ़ करने का मतलब ये है इसका जो भी जुर्म हो, ये बढ़ती है, ये उलझती है, ये खिलरती है, ये बिखरती है, मोटरसाइकिल पे बैठो तो ये कंधों पे सवार हो जाती है, कोई भी कसूर करती है, इसे कैंची से, इस्त्रे से, ब्लेड से सजाना, इसे क्रिप्टो करेंसी या कोई करेंसी का काम जायज़ है या नहीं जायज़? रसूल अकरम दुनिया का कोई भी मुल्क जहां आप ये काम करना चाहते हैं, उस मुल्क का स्टेट बैंक अगर किसी करेंसी को ऑन करता है तो आप उसका बिजनेस कर सकते हैं। अगर किसी मुल्क का स्टेट बैंक उसको तस्लीम नहीं करता तो आपके पास सिवाय धोखे के और नुकसान उठाने के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। अभी ये जो बिटकॉइन वगैरह जो करेंसियाँ हैं, इस पे लोगों की कमरें टूट चुकी, इतना नुकसान उठाया लोगों ने। बस यही मैं मशवरा दूंगा, अगर जब तक आपका स्टेट बैंक इसको एक्सेप्ट नहीं करता तब तक आप उसको ना करें, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं, ना आप किसी अदालत में इसके खिलाफ रिट कर सकते हैं, इसलिए कि फिजिकली वो कुछ भी नहीं,
लोग सारी रात पागलों की तरह कंप्यूटर में बैठे रहते हैं। हाँ मैं तो अब अरबपति हो गया, सुबह उठते हैं वो जीरो हो गया, क्या फायदा उसके रब से। ट्रेडिंग की एप्लीकेशन चल रही है, करेंसी ऐसी होनी चाहिए जो आप कम से कम जेब में डाल के लाएं और बेगम को दिखाएं, हम करोड़पति फिर बेगम खुश हो, इसको कहते हैं करेंसी। नंगे सर नमाज बहुत होती है यार इसको क्या मुसीबत है? और बाज लोग हैं? ये बार बार इसका क्या मकसद है कि जलसा खत्म करो? बाज लोग सर नंगे की रूटीन बना लेते हैं कि सर पे कपड़ा ही रखना, नमाज ऐसे ही पढ़नी है, या होता है कपड़ा तो आगे रख लेते हैं, सर नहीं काम। मैं अभी और सवाल मैंने कहा था 9:15 तक मैं सवाल लूंगा, क्योंकि जवाब देते देते 9:15 तो इसके हो जाएंगे। देखिए पहली बात तो ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न से कभी के साथ ना तो सर पे टोपी रुमाल पगड़ी रख कर नमाज पढ़ना साबित है और ना उतार कर साबित। ये है इंसाफ की बात। रसूल अकरम से नस के साथ, यानी हदीस में ये सराहत हो कि अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे और आपके सर पर टोपी थी या रुमाल था या पगड़ी थी, कोई जिक्र नहीं। और ये भी कोई जिक्र नहीं है कि अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे थे और आपके सर पर कुछ नहीं था। ना नंगे सर का हदीस में जिक्र है ना पगड़ी का। अब जो टोपी वगैरह रखते हैं या इस पर जोर देते हैं, वो कहते हैं देखो जी वो नमाज से पहले की बातें बताते हैं। देखो जी अल्लाह के रसूल ने वुजू किया और हदीस में आता है वुजू आपने अमामे पर मसा भी किया, तो जब आपने वुजू करते हुए भी आपने नहीं उतारा तो नमाज में कैसे उतारा होगा? ये एक अकल काम करते हैं। अच्छा ये भी हदीस में आता है कि आप खुतबा दे रहे थे, जिस दिन आपने मक्का फतह किया, आप एक ऊँटनी पर सवार थे और उस वक्त आपने काला अमामा बांधा हुआ था। जिस दिन मक्का फतह हुआ आप ऊँटनी पर सवार थे और आप मक्के में दाखिल हुए तो आपने काला अमामा बांधा हुआ था, लेकिन ऊँटनी पर आप नमाज तो नहीं पढ़ रहे थे। अब वो नमाज से पहले की बातें बताते हैं। एक अब जो सर नंगा करते हैं तो इस तरह से नमाज से हटकर दलीलें उनके पास भी हैं और बहुत सारी दलीलें। सबसे पहली बात यह है कि मुस्लिम की रिवायत है अल्लाह के रसूल इशा की गालिबन फजर की नमाज, फजर की नमाज। आप मस्जिद में दाखिल हुए, आप मुसल्ले पर इमामत के मुसल्ले पर आप खड़े हो गए, बिलाल ने तकबीर कह दी। जब तकबीर बिलाल कह चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि मुझे आज नहाने की जरूरत है। आप तकबीर के बाद नमाजियों को वहीं खड़ा किया और घर में तशरीफ ले गए। आपने गुस्ल किया, सहाबा खड़े रहे उसी तरह, और तकबीर भी आपने दोबारा नहीं पढ़वाई। अब जब गुस्ल करके आप आए तो सहाबा ने उसकी थोड़ी सी मंजर खुशी यूं की कि आप जब अपनी विंडो से मस्जिद में दाखिल हुए तो वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों से एक तो पानी टपक रहा था और नहाने की वजह से गोया आपने तौलिया यूज नहीं किया, उसी तरह टपकते पानी के साथ आप मस्जिद में अंदर आ गए। दूसरी बात साहबा ये बयान करते कि आप अपनी उंगलियों से सर के अंदर कंघी करते हुए आ रहे थे, यानी कंघी हाथ में नहीं थी, उंगलियों से आप बालों को संवारते हुए आ रहे थे। यहां तक मिलता है कि आपका सर नंगा था, यहां तक मिलता है कि आपका सर नंगा था। आगे मुसल्ले पर पहुंचकर नंगा था या कपड़ा था उसका कोई जिक्र नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अहनाफिया अहले हदीस भी कपड़ा रखने की जिद करते हैं, वो ये जिद करते हैं कि ये देखो कुरान मजीद में आता है वुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, कि जब भी तुम मस्जिद में जाओ तो ज़ीनत की चीजें अपना लिया करो, तो इसलिए टोपी तो ज़ीनत में आती है। भला हनफियों से पूछो
क्या ये टोपी जीनत में है जो तुमने मस्जिदों में रख रखी है? चटाई की टोपी किसी दिन ससुराल तो पहन के जाओ ना, ये टोपी ससुराल तो पहन के जाओ, सास को भी दिखाओ ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ये चटाई वाली टोपी। एक दूसरी बात ये है, अल्लाह ने कुरान में कहा खुजू ज़ीनतकुम, तुम अपनी जीनत की चीजें अपनाओ। गोया मेरी जीनत वो है जो मुझे अच्छी लगे। मिसाल के तौर पर मैं ये बास्केट हमेशा उसी कपड़े की पहनता हूँ जो कपड़ा मेरा शलवार कमीज में इस्तेमाल, ये मेरी आदत है और मुझे इसी तरह अच्छा लगता। आप में से शायद ही किसी के पास जो मुझे नजर आ रहे हैं बास्केट अलग है, सूट अलग है, अब आपको वो अच्छा लग रहा है। सफेद कमीज के साथ अमूमन लोग काली बास्केट पहनना पसंद करते, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। मैं सफेद के साथ सफेद ही बनवाऊंगा और ये मेरे लिए बड़ा महंगा नुस्खा है, ये भी बनवाता हूं शौक पूरा करने के लिए, मुझे पसंद नहीं। अब ये मेरी पसंद है, हुजूर ज़ीनतकुम, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है अपनी जीनत अपनाओ। ये नहीं कि जैसे तुम्हारे मोहल्ले के इमाम को अच्छा लगता है, ये हुक्म नहीं है, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। अब जो बंदा नंगे सर खड़ा हुआ है अगर उसको नंगे सर अच्छा लगता है तो ये जीनत है, ये जीनत है। और फिर दुनिया में जितने शोहरा गुजरे हैं, जितने शोहरा उर्दू के, फारसी के, अरबी के, इंग्लिश के, जिससे भी आप सुनोगे हर शायर जो है अपने महबूब की जुल्फों की तारीफ करता हुआ नजर आएगा। पगड़ी या टोपी की किसी ने आज तक तारीफ की, जुल्फों की तारीफ करता। मीर कहता है कि तुम हुए हम हुए कि मीर हुए, तुम हुए हम हुए कि मीर हुए, सभी उनकी जुल्फों के असीर हुए। और किसी ने कहा कि पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, यानी शायद कहता है कि मैंने अपने महबूब से पूछा कि चांद किस तरह निकलता है, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डालकर झटका दिया कि यूं, जुल्फों को रुख पे ले आया। अब वो काले बादल आ गए और उसका खूबसूरत जो चांद जैसा चेहरा था वो उसमें छुप गया। फिर उसने झटक के बाल पीछे किए, फिर बीच में से चेहरा निकला, उसने कहा यूं चांद निकला। जिसको भी देखो वो बालों की जुल्फों की तारीफ करे, पगड़ी या टोपी की। तीसरी बात, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुर्ता भी है, पगड़ी भी है, नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने पहले अपना कपड़ा उतार के बराबर में रख दिया। जो आपका एतराज था कि लोग यहाँ उनके पास कपड़ा होता भी है फिर भी उतार के रख देते, उन्होंने बराबर में रख दिया। और रखने के बाद जो लुंगी थी उसको इस तरह बांधा कि इधर का जो पल्लू है बाएं कंधे पर और जो दाएं वाला पल्लू बाएं वाला है वो दाएं कंधे पर, और गर्दन के पीछे उसने गीठ लगा के, बुद्धि के पीछे उसने गीठ लगा। अब नमाज पढ़ने लग गए। एक बंदा आया, वो बराबर में देखा इसके कपड़े भी रखे हैं, क्या अवलिया बना के कार्टून बन के नमाज पढ़। अब वो बैठा रहा, अब बैठा रहा, जब उसने हज़रत जाबिर ने सलाम फेरा तो उससे से पूछने लगा तेरे पास कपड़े भी मौजूद है, फिर तू एक कपड़े में नमाज पढ़ता है। अब उनको भी गुस्सा आया, उन्होंने कहा ले युरानी मिस्रों का अहमक, मैं तेरे जैसे अहमक को ये दिखाना चाहता था, हाँ कज़ा रहे तो रसूल अल्लाह, मैंने इसी तरह अल्लाह के रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा। सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है इतनी सारी बातें काफ़ी हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप बैठे रहे और इस शख्स की बातों को दिलजमी से सुनते रहे। अल्लाह ताला आपका आना, आपका बैठना अपनी जगह से कबूल फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत में आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।